قرآن کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، قرآن کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا، ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے، اب شیر بن چکا ہے سنی جوان ہمارا، اور توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام سنانے نکلے ہیں، اور کانٹوں کا کہہ کے جو مالی پھولوں پہ حملہ کرتا ہے، کانٹوں کا کہہ کے جو مالی پھولوں پہ حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اور بالخصوص میرے موضوع سے ریلیٹڈ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور مفخر موجودات، شہنشاہ بزم کائنات، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، نبی محترم حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا اعتبار پہ ہدیہ عید السلام پیش کرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ کا کروڑ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ان ساعتوں میں ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور پھر بالخصوص اپنے محبوب اور محبوب کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، مالک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں حق سچ بیان کرنے کی، سننے کی، اسے دل میں جگہ دینے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ ذہن تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، اور آپ کی سیرت کے چند پہلو۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ آج کل جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے، یوں لگتا ہے جیسے بیان اس طرح کیا جاتا ہے آپ کی شہادت کو، یا ان ایام میں ہمارے بچے بھی نا تھوڑے سے پزل سے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا اتنے کمزور تھے وہ، یا پتہ نہیں ان کے ساتھ یہ انداز کیوں اپنایا گیا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی شان بیان ہی نہیں کی ہے، یا پھر جیسے آپ کی شان و عظمت بیان کرنا چاہیے اس انداز سے بیان نہیں کی ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو دیا کیا ہے۔ بالخصوص اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ذہن میں آئی بات، تو یہی جو ذہن میں ہے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا، میرے آقا علیہ السلام کا مبارک فرمان، مشکات المصابیح میں بھی اس حدیث کو لکھا، راوی بڑے اتھینٹک ہیں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ
راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، میں حضور سرور کائنات کے ساتھ وادی مکہ میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم وادی مکہ کے باہر نکلے۔ یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ مولا علی پاک۔ آپ فرما رہے ہیں میں خود حضور کے ساتھ تھا، ہم کدھر نکلے؟ مکہ کی وادی کے باہر نکلے۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ آج ذہن میں سوال بھی اٹھتا ہے، درود پاک جب پڑھنے کا کہا جاتا ہے، یا نہیں یہ صلاۃ والسلام یہ یوں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ یوں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو احمد رضا نے بریلی سے گھڑا ہے، کوئی کہتا ہے سردار آباد سے، فیصل آباد سے مولانا سردار رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کراچی سے الیاس قادری نے گھڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہڑپا سے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ مولوی احمد رضا خان نے نہیں گھڑا ہے، یہ سردار آباد والوں نے نہیں کرا ہے، یہ کراچی والوں نے نہیں کرا ہے، یہ ہڑپا سے نہیں۔ اللہ کے بندے میں کہتا ہوں مولا علی سے پوچھو، یہ ہڑپا سے آیا ہوا درود نہیں، یہ مکہ سے آیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ تھا، ہم کدھر تھے؟ وادی مکہ میں تھے۔ فَحَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، ہم مکہ کے گرد وادیوں میں نکلے تو خود مولا علی فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ، رستے میں جو بھی درخت آتا تھا اور جو بھی پتھر آتا تھا فَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وہ یا رسول اللہ کہہ کے میرے آقا کی ذات پہ سلام پڑھ رہا ہو۔ آئیے محبت سے پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ تو بالخصوص ایک چھوٹی سی تمہید کے طور پہ بات عرض کرنا چاہوں گا، امید ہے انشاءاللہ جلدی بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ دیکھیں جہاں پہ چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں نا، جو ہماری سوسائٹی ہے ان کو نمٹانے کے لیے پولیس اپنے امور سر انجام دیتی ہے۔ تھوڑی سی بات اپ لیول پہ جاتی ہے تو رینجر کو طلب کر دیا جاتا ہے۔ اگر ملکی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ کوئی معاملہ بنے، ہماری آرمی اور تینوں حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، اب اس آرمی میں بھی ہر بندہ ہر کام کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا۔ کچھ اسپیشل فورسز ہوتی ہیں عموماً جنہیں SSG کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ طور پہ انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، کتنے گھنٹے انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے۔ بقول ایک آدمی پرسن کی وہ کہہ رہا تھا کہ کئی صاحب یقین مانے کہ ایک ڈھکن بوتل کے اندر جو اوپر ڈھکن ہوتا ہے اس میں پانی کتنا آ سکتا ہے؟ گھنٹوں ہمیں پیاسا رکھ کے جب پیاس سے گرنے لگے تو یوں بھی ہماری ٹریننگ کی گئی ہے کہ اگر تمہیں جنگ کے دوران پانی نہیں بھی ملتا تو تم نے یوں گزارا کرنا ہے۔ ریزن کیا ہوتی ہے؟ اور پھر ہر موقع پہ مارا یا چور آ جائے تو اس SSG کو طلب نہیں کیا جاتا، اس کے لیے پھر مار کے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کی تیاری اس پوائنٹ آف ویو سے کی جا رہی ہے کہ یہ بڑے ٹارگٹ کے لیے ریڈی کیے جا رہے ہیں، تو اب ٹارگٹ عام ٹارگٹ پہ اسے بلایا نہیں جاتا۔ تو یوں ہی ایک سادہ سی مثال سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کی کہ جہاں پہ بات آئی ہے حق و باطل کی، ہر ایک کو نہ ہی بھیجا گیا ہے اور نہ ہی اس کی تیاری کروائی گئی ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میدان کربلا میں شہادت کے لیے یہ نہ سمجھے کہ مجبور کیے گئے، آپ کو بھیجا گیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت اور بہت بڑی مشقت اور محنت ہے۔ کیا ایسے ہی بھیجے گئے اچانک معاملہ ہوا تو آپ کو بھیج دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، باقاعدہ آپ کی ٹریننگ کی گئی۔
آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے، تھوڑا سا ڈیپلی جائزہ لیا جائے آپ کی یہ پیدائش سے لے کے ابھی پیدا نہیں ہوئے انداز کیا ہے. ام فضل آتی ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں بڑا ڈرے ہوئے انداز میں اور بڑے غمگین لہجے میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. میں کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا حضور آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا. محبوب فرماتے ہیں یہ تو بڑا سونا خواب ہے. اب ایسے گھبرا رہی ہیں؟ میں میری بیٹی میری شہزادی فاطمہ ابھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بعد کے نزدیک 11 ماہ ہوئی ہے، بڑے بیٹے کو پال رہی ہیں، اب مزید چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت تیرے نام کر دے گا. تو یوں آپ کی پیدائش جب ہوئی سرکار نے پہلے آمد کی خوشخبری عطا فرمائی، پھر پیدائش میں نام کون رکھ رہے ہیں. آج میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں تو نام عموماً اپنی سوسائٹی میں جو معزز بندہ ہے نا، جو گھر میں زیادہ عزت والا کوشش کی جاتی ہے وہ رکھیں. تو میں کہتا ہوں اس وقت کی سب سے زیادہ معزز ترین شخصیت سے نام رکھا وہ تھے میرے آقا علیہ السلام. اور پھر گھٹی میں عموماً کیا ہوتا ہے جو ہمیں متقی پرہیزگار نظر آتا ہے گھٹی اس کی دلائی جاتی ہے. یارا فلان بندے کی گھٹی دلواؤ، گھٹی کا اثر ہوتا ہے. تو گھٹی کس نے دی؟ میرے محبوب علیہ السلام. اور کس چیز کی دی؟ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اپنی مبارک زبان انہیں عطا فرمائی. اب تھوڑا سا بندہ غور کرے تیاری کیسے شروع ہوئی ہے. ابھی تو بگننگ پوائنٹ ہے، ابھی تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اب آپ کی پرورش کا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے، اب وقت گزرتا ہے، 7 دن ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب ان کے نام کا حقیقہ پیش کرتے ہیں. ایک ایک قدم پہ شریعت کو ملوز خاطر رکھا جا رہا ہے. اور پھر آگے چلیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 6-7 سال کی عمر ہے، مسجد نبوی شریف ہے اور مال صدقے کا پڑا ہوا ہے. اب انہیں پالش کیا جا رہا ہے، انہیں حق و باطل کی چیز سمجھائی جا رہی ہے. بیٹا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور پھر شریعت نے جائز و ناجائز جو چیزیں رکھی ہیں یہ کیا ہیں. چھوٹے بچے ہیں، 6-7 سال کے بچے ہیں، شریعت مطہرہ متوجہ نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی کیسے سمجھایا جا رہا ہے. صدقے کے مال سے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. میرے محبوب کیا کرتے ہیں؟ اپنی مبارک انگلی منہ میں ڈال کے کھجور واپس نکلوا دیتے ہیں. گویا کہ دور اندیشی ہے میرے آقا کی. سمجھایا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا اے بیٹے تو باطل سے ٹکرائے گا، اس سے پہلے تمہاری تربیت اس نہج پہ ہونی چاہیے. یہ اپنی والی کھاتا نہیں یہ میں ساڑھا کی ہوندہ ہے لہر یہ پوچھے ہی ہے نا تاں کی ہویا. بچے نے کھا بھی لیا تو کیا ہوا؟ گناہ گار تو نہیں ہوا نا. انہیں تربیت اس پوائنٹ آف ویو سے دی جا رہی ہے. پتا تھا کہ اس نے باطل کو تیز کرنا ہے اور باطل کا سر توڑنا ہے. اللہ کے محبوب نے آپ کے مبارک منہ سے نکلوا دی. فرمایا بیٹا یہ صدقہ ہے، آل رسول کے لیے جائز ہے نہیں ہے. اب یوں تھوڑا سا آگے چلے، تھوڑا سا آگے سنو. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کھانے کا انداز کیا ہے. کہتے ہیں سیدہ کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، مجھے موقع ملا کہ میں سیدہ کے گھر میں جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدہ کھانا بنا رہی ہیں تو کھانا بناتے وقت لوری دینے کے لیے جو بیچ میں کھانے کی حقیقی لذت اور برکت کے لیے چیز ڈالی جا رہی ہے وہ چیز کوئی اور نہیں اللہ کا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بنا رہی ہیں اور کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں. یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں مجھے اور دفعہ جانا ہوا، کسی اور موقع پہ گیا کہ ایک دو نہیں کئی دفعہ بارہا یہ انداز دیکھا. سیدہ شہزادوں کو آرام کرنے کے لیے سلا رہی،
سلانے میں آج ساڑیاں ماما دا کی حال ہوتا ہے ڈیجیٹل چوسنی آ گئی ہے اینو لا دیو بچہ آدھے لگا دو نا سیدہ کا یہ انداز نہیں تھا جب ٹارگٹ بڑے ہوں جب محبوب نے نشاندہی کر دیا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا جب آقا کی پشین کوئی آ چکی ہو تو پھر تربیت ایسی ہو ایسی فرما رہے ہیں بیان کر رہے ہیں سیدہ بچوں کو اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو سلا رہی ہیں تو سوتے وقت کیا سنایا جا رہا ہے اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت لوری کی صورت میں دی جا رہی ہے ابھی یہ تربیت کا سیشن چل رہا ہے تربیت کا انداز چل رہا ہے تو میں ابھی یہ انداز آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے دونوں شہزادے بیمار ہوتے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار پڑتے ہیں گھر میں منت مانی جاتی ہے کہ اگر یہ جلدی تندرست ہو جاتے ہیں تو 3 دن روزہ رکھا جائے یہاں پہ یہ بھی سمجھ آئی کہ منت وہ نہیں ہوتی کہ اپنی گرولی 4 لیتے کم ہو جاتی جس سے عبادت مقصودہ حاصل ہو اللہ کی عبادت مقصود ہو وہ منت ہوتی ہے اب دونوں شہزادے درست ہوئے اوکے ہو گئے تو اب کیا ہوا گھر میں روزہ رکھنے کی ترکیب ہوئی ہے روزہ رکھا کیسے گیا صبح کا وقت ہے سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو حضرت شہزادگان بھی اٹھتے ہیں دونوں شہزادے اٹھ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کس سے کھجور اور ساتھ دودھ اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یہ ٹریننگ چل رہی ہے ابھی انہیں سکھایا جا رہا ہے بیٹا ابھی بڑے ٹارگٹ کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے انداز کیا ہے روزہ رکھوایا جب افطاری کا ٹائم آتا ہے میرا آپ کا حال کیا ہوتا ہے بڑوں کا حال ہی ہوتا ہے حالانکہ اللہ کی عبادت سمجھ کے روزے رکھے جاتے ہیں جب پچھلا پہر آتا ہے جسم میں نقاہت آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ہر ایک کی نظر دسترخوان پہ ہوتی ہے کہ کب اذان کی آواز آئے اناؤنسمنٹ ہو تو ہم روزے کی افطاری کی طرف ہاتھ بڑھائیں یہی انداز تھا اچانک صدا کیا آتی ہے کہ مسکین ہوں مارا ہوں کچھ کھایا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے ابھی یہ حضرات جنہوں نے کھجوروں سے روزہ رکھا تھا اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی افطاری کرنے کے لیے یہ منتظر ہیں کہ بلال حبشی کب اللہ اکبر پڑھیں ہم افطاری کریں مگر جو ہی فقیر صدا دیتا ہے یہ افطاری چھوڑ کے اپنی افطاری بھول کے سارا کھانا اٹھا کے وہاں پہ صدقہ کر دیتے یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے اور خود افطاری کے لیے وہی کھجور اور پانی صبح ایسے ہی روزہ رکھا پورا دن ایسے گزارا اور حسنین کریمین دونوں نے روزہ رکھا پھر افطاری کا ٹائم آیا یتیم کہتا ہے دروازے پہ آکے کہتا ہے یتیم ہوں مارا ہوں غریب ہوں مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس سال پہ جاؤں گا تو خالی نہیں لٹایا جاؤں گا عرض کرتا ہے کہتا ہے مجھے کھانے کے لیے دو اب افطاری کے ٹائم جب کھانا تیار رکھا ہے اب دوبارہ وہی کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جاتا ہے اہمیت نہیں ترے دیارے بچے پیاس سے میدان کربلا چلا جائے ٹریننگ کرائی ہوئی ہے نا سینسٹیو آج کل کی اولاد ہے نہیں ہے کہ ایک ٹائم دودھ نہ ملے ایک ٹائم ٹھنڈا پانی نہ ملے لائٹ چلی جائے تو اٹھ کے رونا شروع ہو جائے نا تربیت تو دیکھیں کیسی کی جا رہی ہے تربیت ایسی کی جا رہی ہے فرمایا تیسرا دن ہے قیدی آتا ہے آکے کہتا ہے ابھی قید سے نیا ہوا ہوں کچھ کھانے کے لیے دیجئے اب تیسرے دن بھی کھانا اس قیدی کو دے دیا جاتا ہے مولا علی پاک جاتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں مسجد میں جا کے حاضر ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے فرمایا اے علی جو تم نے تیرے گھر والوں نے تمہارے بچوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے مجھ محمد عربی کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور میرے مالک نے بھی بڑا پسند فرمایا ہے
یہ بیٹھ رہنا چاہتے ابھی آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. پھر حالت کیا ہے؟ جب کھانا کھلاتے وقت قرآن ہے، سوتے وقت سلانے کے لیے لوری میں قرآن ہے. انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ حضرت 3 دن میں قرآن پاک مکمل تلاوت فرما دے. یہ اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت کو جب بھی ملا، آقا امام حسین کو جب بھی ملا، میں نے دیکھا آپ روزے سے ہوتے تھے. اور پھر یہ انداز چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز، سخاوت کا انداز کیا ہے. ایسے سخییں ابھی شعر پڑھے جا رہے تھے. خدا کی قسم ایسی سخاوت کسی نے نہیں دیکھی. جو منگتوں کو بھی بادشاہ بناتے، فقیروں کو تاجدار بناتے. کیسی گنا اور کیسی سخاوت ہے. منگتا آیا، علی جا کچھ میری مدد کیجیے. فرمایا 4-5 دن ابھی ہیں، ابھی رزق آنے والا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تمہاری مدد کرتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھا. حکومت وقت کی طرف سے آپ کا وظیفہ لگا ہوا تھا. 5000 دینار اور ایک میں ہے کہتے ہیں 500 کے سونے کی جو اشرفیاں ہوتی ہیں اس کے تھیلے تھے. 5 تھیلے آئے. اب منگتے کو دیکھ کے پتہ کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندے معذرت چاہتے ہیں کہ تجھے اتنا بٹھایا، تجھے انتظار جتنا کروایا ہے اتنا تیری مدد نہیں کر سکے. اتنا تیری مدد ہے. امام حسین فرما رہے ہیں تجھے جتنا انتظار کروایا تیری اتنی مدد نہیں کی. اور وہ لینے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جب وہ تھیلا کھولا تو ایک تھیلے میں 500 سونے کی اشرفی اور 5 تھیلے ایسے تھے. تو میں حیران تھا، ادھر اشرفیوں کو دیکھتا، ادھر امام حسین کو دیکھتا، اور میں سوچ رہا تھا جن نواسوں کے سخاوت کا یہ عالم ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کروائیں تو سونے کی اشرفیاں دے دیں. میں تو حیران ہوں ان کے نانا کی سخاوت کا عالم کیسا ہوگا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارث کے بیٹے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ان کے بیٹے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے خادم بن کے رہے. آپ کا وقت آخر تھا، آخری وقت تھا، وقت وصال قریب آیا تو آپ کے اوپر 60,000 قرضہ تھا. 60,000 دراہم آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا. دوستوں سے اپیل کی کہ کچھ مدد کرو، ایسے ہی بوجھ قرضے کا لے کے قبر میں جاؤں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. مدد نہ ہو سکی. اہل و عیال سے پوچھا، مدد نہ ہوئی. قریبی تعلق داروں سے پوچھا، مدد نہ ہوئی. بالآخر خیال کیا آیا؟ کہتے ہیں میں نے کسی کو پیغام بھیجا، جاؤ امام حسین کو بتاؤ. آقا امام حسین کو بتاؤ کہ آپ کے در کا غلام وقت نزع ہے، ایک دفعہ بات سن جائے. میرے آقا امام حسین تشریف لے کے آئے. آقا سلام دعا کی حال بار دیکھا تو رونے لگ گئی. عرض کرتے ہیں آقا حضور آپ کے نانا جان کی میرے والد نے اتنے سال خدمت کی ہے. یہ اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبوب نے اتنا پیار کیا ان سے، اتنا پیار کیا ہے. فرماتے ہیں میرے آقا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اسے زیور پہناتا. کہا آج وہی اسامہ قرضدار ہے اور ڈر ہے اگر اسی عالم میں انتقال ہو گیا تو قبر میں کیا منہ لے کے جاؤں گا. قرض کا بوجھ میرے اوپر ہوگا تو بخشش کیسے ہوگی. میرے آقا امام حسین خود بھاگے گئے، گھر میں گئے، گھر سے جا کے 60,000 لا کے اپنے غلام کو پیش کر کے بتایا لجپالوں کا کام یہ نہیں کہ اپنے مریدوں سے پیسے بٹورے جائیں. لجپالوں کا کام یہ ہے کہ عالم نزع میں آخری وقت میں جب اپنے آقاؤں کو یاد کرے تو 1-2 نہیں 60,000 سونے کے سکے اپنے مریدوں پہ قربان کر دیتے. اور
آپ نے آگے جملے کیا بولے؟ فرماتے ہیں اسامہ مجھے لوڑ نہیں تھی ان کی، مجھے ان کی لوڑ نہیں تھی۔ رات کو ایک بندہ آیا، میں بھی سوچ رہا تھا یہ 60,000 آیا کیوں ہوئے، اب پتا چلا یہ 60,000 تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہو۔ یہ انداز ہے۔ اور پھر خدمت کیسی، عاجزی انکساری کیسی۔ آج ساڑھے نال تھوڑی جی نسبت ہو جائے نا منصوب، تھوڑا یا کیا روحانی شخصیت اپنی جگہ تھے، لوگ ہاتھ چمن لگ جاننا علامہ صاحب دے ذمہ تے پیر ہی نہیں لگتے، تھوڑا جا اور روج مل جاوے، تھوڑی اشاری لگ گئی ہے ایم پی اے نال ایم این اے نال، ہونتے جناب ساڑھے نیڑے بھی ہو کے بہائے تے صحیح فرمایا نا، جن کو میرے آقا نے فرمایا ہو احب اللہ ہو من احب حسین، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا سنو من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ محمد عربی سے بغض رکھا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اتنا پروٹوکول، اتنا مقام و مرتبہ، اتنی عزت، اتنی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دنیا اور آخرت میں سرداری عطا فرمائی۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا یہ ایک نہیں میرے دونوں شہزادے امام حسن بھی امام حسین بھی جنت کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حال کیا ہے؟ سواری پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ماڑے بندے بیٹھے تھے رستے میں، غریب تھے، دیکھیں لجپالی کیسی ہوتی ہے اور آقا کیسے اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ ایک نے صدا دی حضرت آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ راہ جاندہ بندہ بیٹھے ہوئے تے کلو لگ رہے ہوں جنتی نوجوانہ دے سردار آکے آکے جناب آئیں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ جس نے کہا ہوگا یارا کیا کرتے ہو، محبوب کے نواسے ہیں، اور نیچے میرے آقا امام حسین نے فوراً سواری کو روکا، ساتھ شامل ہو گئے، چاند لقمے کھائے، جب بعد میں دعا کر کے جانے لگے فرمایا تھا میں شکم سے کھانے کی حاجت نہیں تھی مگر دل رکھنے کے لیے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایسی لج پالی ہے آپ نے تو اپنے قریبوں کی۔ آج یقین مانے خدا کی قسم محسوس نہ کیجئے گا، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، مگر آپ کے نام پہ کیا لوگوں کو لوٹا نہیں جا رہا؟ آپ کی نسبت کا جھانسا دے کے عوام کا بیڑا غرق نہیں کیا جا رہا؟ اگر آج کے پیروں کو راہ راست پہ چلنا ہے تو میرے آقا امام حسین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اب آئیں ذرا، جو آپ کی طبیعت میں سب کچھ ڈالا گیا، کتنے ایسے اوصاف ہیں، یہ سارے رچ بس گئی، پھر مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ایویں بس ایک واقعہ آئی، انہوں نے بلایا آپ کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، ہم تو کہتے ہیں آپ دھوکے سے گئے ہی نہیں ہیں، آپ کو دھوکے سے نہیں بلایا گیا، آپ جانتے تھے کہ میرے محبوب کے فرمان سنے ہوئے تھے کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا، فلاں جگہ پہ شہید ہوں گا۔ جب رستے میں بتا دیا گیا تو حضرت ان کے دل آپ کی طرف ہیں، تلوار یزید کی طرف ہیں، سارے واقعات اور پھر میدان کربلا کا انداز، میں کہتا ہوں ہم حسین والے نہیں، ہم ہیں حسین والے۔ آقا حسین آپ کی عظمت کو سلام ہو، آپ نے محبوب کی تربیت کا حق ادا کر دیا، آپ نے مولا علی کا یہ فرمان کہ اگر زمین کے اوپر گھاس لگی ہو، زمین کے اوپر ناجائز طور پہ جانور کھائے تو میں اس جانور کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ ایسے متقی، ایسے بادشاہ باپ جنہوں نے اس انداز سے تربیت کی ہے، میں کہتا ہوں وہ آقا حسین باطل کے آگے کیسے سر جھکا سکتے تھے؟ پھر میدان کربلا میں ہم تو صرف یہی سنتے آئے ہیں کہ بے شک ہم کہتے ہیں سینہ تان کے بولتے ہیں، میرے آقا امام حسین نے حق ادا کر دیا، مگر کبھی غور سے دیکھا اس کے پیچھے کس کی تربیت کا اثر ہے؟
اس کے پیچھے ماں کی تربیت کا اثر ہے، اس کے پیچھے باپ کی تربیت کا اثر ہے، اس کے پیچھے نانا جان کی تربیت کا اثر ہے، میرے محبوب کے سنائے ہوئے قرآن کا اثر ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم تو کہتے ہیں جب بچوں کو گھٹی میں قرآن، لوری میں قرآن، کھانے میں قرآن، سفر کی ہر آن ہر لمحہ تلقین کی گئی ہو، تب اس بچے کا حق بنتا ہے، کربلا کا میدان ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ کے میرے آقا امام نے ایک جملہ بھی نیچے ہونے والا نہیں بولا، ایک جملہ بھی لچکدار نہیں بولا، ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولا جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ آپ مجبور ہیں، بلکہ حال کیا ہے، عالم کیا ہے، انداز کیا ہے، سر نیزے پہ چڑھ کے بھی تلاوت قرآن کر کے لوگوں کو بالخصوص اپنی ماں کو بتا رہا تھا، اے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، دیکھ لو اگر لوری میں، اگر گھٹی میں قرآن سنایا ہے تو آج آپ کا بچہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بالخصوص ہمیں اس سے جو سبق کیا حاصل ہوتا ہے، بس ایک داستان تھی، ایک واقعہ تھا، سن کے بس ہم سو جائیں نہیں، ہمیں جگا کے گئے ہیں، ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، خبردار جب دین پہ پیدا دینا ہو تو پھر گھر میں آرام سے نہیں بیٹھا جاتا۔ اور آخر میں عرض کروں گا، یارا بڑا اوکھا ہوتا ہے مدینہ چھوڑ کے آنا، ایک دو دفعہ جاتے ہیں، اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ خدا کی قسم ایک دفعہ بندہ جائے نا، نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر جب وہاں سے واپس آنا ہو یا دوبارہ مکے جانا ہو تو جو جاتے ہیں ان سے پوچھو حالت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا امام حسین جو رہتے ہی مدینہ میں تھے، جو مدینہ شریف کے امام تھے، کیا اتنا آسان تھا میرے آقا کا شہر چھوڑنا؟ اتنا آسان تھا در مصطفیٰ چھوڑنا؟ اتنا آسان تھا وہ جنت البقیع میں اپنے یاروں، اپنے پیاروں کو چھوڑنا؟ نانا، سب کچھ چھوڑ کے دین مصطفیٰ کی خاطر، دین نبی کی خاطر یہ سمجھ آ گئے کہ اپنا کچھ رہے نہ رہے، جب دین پہ باری آئے اپنے گھر بار کی طرف نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ بات حق کی ہو رہی ہے یا رش کی ہو رہی ہے۔ ایک یہ بھی علمیہ نا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں رش کدھر زیادہ ہے۔ اللہ کے بندے، میرے آقا امام حسین نے رش نہیں دیکھا، رش تو یزید کی طرف 20,000 کے لگ بھگ فوج نہیں تھی۔ آپ نے حق دیکھا جب آپ سب کچھ قربان کر کے اپنی شہادت کے نکلے تھے۔ خدا کی قسم جب بندہ عمل اپنا کرنے والا ہو، سنت مصطفیٰ کا شیدائی ہو، اور اپنا جینا مرنا جس کا یہ ذہن بنا ہو کہ محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو بھی اللہ کے لیے، جب یہ ماٹو ہو تو پھر سامنے لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ خدا کی قسم جب آپ نکلے تھے دشمن کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، یارا ایک ایک مقابلے کے لیے نہیں نکل سکا تھا۔ ادھر تنہا میرے محبوب کے نواسے ہیں، شیر ببر ہیں، مگر وہاں پہ اپوزٹ کوئی ایک جرت نہیں۔ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہو کے کہتے ہیں ذرا یکبار کی حملہ کرو، وگرنہ یہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے سامنے غیر تو غیر کیا ہزاروں کا لشکر بھی آ جائے تو وہ بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا۔ تو یہاں پہ بالخصوص یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اپنی اولادوں کو آپ کی سیرت سکھائی جائے۔ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم سب کچھ سکھاتے ہیں مگر سیرت سادہ جی کھا لے یزید دے کم کی میں دیا۔ اسی پہ اپنے بیان کو کلوز کروں گا۔ نمازیں کون چھوڑتا تھا؟
یزید شرابیں کون پیتا تھا؟ جھوٹ کون بولتا تھا؟ باطل کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ حق پہ کون تھے اور کون ہیں؟ دین مصطفیٰ کا پہلا دینے والے۔ آج ہم اپنے آپ کو کیا کہلوائیں؟ حسینی۔ کیا کہلوائیں؟ کہلوانا چاہیے بھی، اے کاش کہ ہم کہلوانے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں پہ، گفتار کے ساتھ کردار کے غازی بنے، زبان کی نوک کی حد تک نہیں، اپنے دل میں دیکھیں میں باطل کا ساتھ نہیں دے رہا، یارا لینڈ سے لگی ہوئے تے میرا دل لے ہوندہ ہے کال کھڑکاواں نہ میں ہوں نہ پیا جناب روپیہ 500 ود لے لیا جتے کم ہونا چاہیے، میں حق کا ساتھ دے رہا اور صبح نعرہ لگاؤں میں حسینی ہوں۔ نمازوں کا ٹائم آئے، یارا کیا حسینیت یہی ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک کپڑے چینج کر لو؟ کیا حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے کپڑوں کے رنگ تبدیل کر لو، کڑے پہن لو، تسبیحاں بڑی بڑی پہن لو اور بڑے بڑے جھبے دستارے پہن لو، حسینی بن جائیں گے؟ جب تک اندر کی کالک درست نہیں ہے حسینی نہیں ہے۔ افسوس کہ جیسے نہ ہو، بڑا کمال کا شعر ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، رونے والی آنکھ کی مانگو رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے مگر سوز محبت عام نہیں، حالت بھی یہی ہے۔ ہم صرف 10 محرم الحرام تک سمجھتے ہیں سب کچھ کر لیا، میں نہیں کہتا تھوڑا یا تانیاں لیٹ کے نا میرے سمیت تھوڑا یا اندر چاہتی ماری یہ وہ میں کم کی میرے کر رہا تو پھر میں اپنے آپ نے سوچا کہ یارا میرے آقا امام حسین تو قرآن کو 3 دنوں میں مکمل پڑھا کرتے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا میں قرآن مکمل پڑھے ہیں، تھوڑا یا ادھے بھی یاد کریے نا۔ اپنے بچوں کو دین کے لیے لے کے آئے اور پھر کہاں مدینہ، کہاں پھر مکہ، وہاں سے کربلا، اتنے مہینوں کا سفر کر کے آئے، چپے اٹھتے مسجد ہار چپے تے بڑی نہیں جے میں اوتے نہیں جا سکتا تو پھر بھی میں نعرے لان لگے آواں حسینیت زندہ باد، میں بڑا حسینی ہوں، مجھ سے بڑھ کے تو ہے ہی کو نہیں ہے۔ تھوڑا یا میں کسی تھوڑا غور کریے، اسی یہ جملہ کہلوانے دے حق رکھنے ہیں پھر کم سارے یزیدیاں لے ہونے محسوس نہ کرے، جملہ بڑا تکڑا ہے ساڑھے معاشرے سے کوئی ایک بندہ دا پتر بہاؤ اوورال کی بات کر رہا، یہ قرآن جو میرے آقا امام حسین نے پڑھا، یہ قرآن جیسی آپ کے ساتھ محبت کی، یہ سخاوت اسی اللہ دراج دینے لگا کی کرنے کڑیا نوٹ مسیتی دینا یا جمعہ دیارے جیڑا بچو سب نو پیڑا نوٹ نا پرانا یہ چپ کر کے پا دے ساڑھا آلتے ہوئے مسلمان پران دینے لگیا کوشش یہی کری دیئے اور جنہ کوئی ناقص مارے ہو دیئے اصل مولوی صاحب نے دال آنے لگے نہیں چک دے دانے میں یہ دینے ہیں جڑے پچھلے سال دے پہیان سسری لگی ہے یقین مانے ایسا ہوا ہے ایک جامعہ کا اپنی سی پڑھا اشن نکالا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، یہ حسینی ہیں، یہ ذکر حسین بھی کرنے والے ہیں، یہ لنگر بھی حسینی کرنے والے ہیں، یہ آپ کا ذکر بھی سننے والے ہیں اور آپ کے نعرے بھی لگانے والے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئی یقین میں سارے جامعہ دانے نہ بیڑا غرق کر دیتا اس سسری لگی دانے جناب وچ دے گئے اشر میں، یہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے نا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں نہیں جو سب سے پیاری چیزیں تھی اللہ کی راہ میں وہ قربان کی، سب سے پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ سمجھایا ہے کہ تن من جان جو کچھ بھی جب بھی میرا دین مانگے ہم سر جھکا کے پیش کر دیں، یہ میرے آقا امام حسین نے درس دیا۔ تو یہی ایک ریکویسٹ آپ سے کرنے آیا ہوں آپ کے ذکر خیر کی برکت سے آج سے یہ نیت کرتے ہیں یارا میں نہیں آدھا چاہی رہتے ہیں کہ دیاری راتی اسی تلاوت قرآن کریے میں نہیں آدھا روزانہ دے صرف پوائنٹن پاک دے نسبت نہ 5 منٹ کتنے منٹ
24 گھنٹے نے 1 گھنٹے 60 منٹ ہوندے نے ضرب دے کے ویکھ لو کی حساب کتاب ہے ٹھیک ہے پورے 24 گھنٹیاں چ دیاری 8-10 گھنٹیاں چ 16 گھنٹیاں چوں صرف کنے منٹ 5 منٹ قرآن پاک کھول کے نا چوم کے اپنی اکھاں نال لا کے تے صرف 5 منٹ تلاوت کرنا وہ کم از کم ذہن علاقے کر لیے یارا وہی قرآن ہے جڑے آقا امام حسین نے پڑھے ہاتھ تریجے دیارے آپ نے مکمل قرآن پڑھے ہیں یارا جنہ دا سر مبارک ہے جسم تو جدا ہو کہ بھی قرآن دی تلاوت نہ چھڑے تے جنہ دے جسم نہ جڑے آوے تے اینا میں نہ یاد ہوئے پتہ نہیں آخری والی مکمل قرآن پاک کدوں پڑھے آئی پھر مسئلہ دے ہے نا ویچے میں جملہ نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے جس طرح میرے آقا امام حسین نے پریکٹیکل لائف میں عمل کر کے ہمیں دکھایا اللہ کرے ہمیں ایسا کرنے کی توفیق ملے اور پھر ہم گفتار کے ساتھ کردار کے غازی بنے بحمد اللہ تعالی اسی بات کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امت مجاہد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ نے بڑا کمال کا ایک سسٹم شروع کیا ہے مدرسۃ المدینہ آپ کی اچھا اسی مسجد میں ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ درست مخارج کے ساتھ حافظ بنائیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ کسی قسم کی کوئی منتھلی ایئرلی کوئی آپ سے فیس نہیں لی جائے گی ماشاءاللہ سن کے خوشی ہوئی آپ کی اسی مسجد میں یہی مسجد ہے اسی مسجد میں مدرسۃ المدینہ کے داخلے اوپن ہیں ایڈمیشن اوپن ہے تمام احباب سے عرض ہے کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھائیں اور پھر خود بھی اپنا بھی وقت نکال کے کم از کم جو ریکویسٹ کی ہے کتنے منٹ کاٹ تو کاٹ ہے کم از کم 5 منٹ زیادہ کاک نہیں بالفرض کسے نہیں آؤندا ساڑھے بزرگ تشریف فرمانے انہاں بزرگاں کھول کے دیکھ کے نا اتے انگلی پھیر کے مولا اے بھی آکے او کم از کم تو دیکھ کے زیارت کرنے ثواب دے لب بھی جائے جناب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم